بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، حضرت عزیر علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کی اولاد اور بنی اسرائیل کے انبیاء میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد اور حضرت زکریہ علیہ السلام سے پہلے مبعوث فرمایا۔ یہ چھٹی صدی قبل مسیح کی بات ہے، جب بنی اسرائیل کی سرکشی، نافرمانیاں اور مشرکانہ حرکتیں حد سے تجاوز کر چکی تھی۔ ہر طرف ظلم، فساد اور لوٹ مار کا بازار گرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زمانے کے پیغمبروں کے ذریعے بنی اسرائیل کو متنبع فرمایا کہ اپنی ان قبیح حرکتوں سے باز آ جائیں، وگرنہ گزشتہ قوموں کی طرح انہیں بھی عذاب الہی کا سامنا کرنا ہوگا۔ بار بار کی تنبیہ کے باوجود جب ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور ان کی بدعمالیاں روز روز بڑھتی چلی گئیں، تو قوم عمالقہ کا ایک ظالم و سفاک بادشاہ جس کا نام بخت نصر تھا، بابل سے ایک بڑی فوج کے ساتھ آندھی و طوفان کی طرح راستے کی حکومتوں کو پامال کرتا فلسطین کی طرف بڑھا اور تھوڑے ہی عرصے میں اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ تورات کے مطابق 40,000 سے زائد علماء قتل کر دیے گئے، یہاں تک کہ وہاں تورات کا ایک بھی عالم زندہ نہ بچا۔ اس کے ساتھ ہی بخت نصر نے بنی اسرائیل کے 80,000 افراد کو قیدی بنایا اور انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح ہنکا کر بابل لے گیا، جن میں حضرت عزیر علیہ السلام بھی شامل تھے، جو اس وقت نوعمر تھے۔ بخت نصر کے حکم پر اس کی خون خوار فوج نے بیت المقدس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی تمام باقیات کو تباہ و برباد کر دیا۔ عظیم الشان محلات کنڈرات میں تبدیل کر دیے گئے۔ ہیکل سلیمانی میں موجود وسیع و عریض اور نادر و نایاب کتب سے مزین کتب خانہ جلا کر راکھ کر دیا گیا، جس میں تورات کے اصل نسخے بھی تھے، نیز تابوت سکینہ بھی کہیں غائب کر دیا گیا۔ تورات کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس ظالم و جابر بادشاہ پر عذاب نازل کیا اور اس کی شکل مسخ کر دی۔ حضرت عزیر علیہ السلام ایک طویل عرصے تک دیگر اسرائیلیوں کی طرح بابل میں قید رہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے 40 سال کی عمر میں آپ علیہ السلام کو منصب نبوت پر سرفراز فرما دیا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عزیر علیہ السلام بڑے دانا نیک انسان تھے۔ ایک دن اپنی زمین کی طرف نکلے، واپسی میں ایک ویران عمارت میں ٹھہر گئے۔ کیونکہ گرمی سخت تھی، آپ علیہ السلام اپنے گدھے سے اتر کر عمارت میں داخل ہوئے۔ آپ کے ساتھ کھانے کے 2 ٹوکرے تھے، ایک ٹوکرے میں انجیر اور دوسرے میں انگور تھے۔ آپ نے اپنے ساتھ موجود پیالہ نکالا اور اس میں انگور نچوڑے، پھر خشک روٹی نکالی اور اسے مشروب میں ڈال دیا تاکہ کچھ نرم اور میٹھی ہو جائے تاکہ میں کھا لوں۔ پھر آپ تھوڑی دیر کے لیے لیٹ گئے۔ نظریں عمارت کی ویران چھت کی طرف اٹھیں تو دیکھا کہ یہ عمارت اپنی جگہ پر کھڑی ہے اور اس کے رہنے والے پتہ نہیں کب مر چکے ہیں، جن کی بوسیدہ ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ نکلا،
اللہ کیسے ان کو موت کے بعد زندہ فرمائے گا؟ آپ کو یہ شک نہیں تھا کہ اللہ ان کو زندہ نہیں فرما سکتا، بلکہ اس کے طریق اور کیفیت پر تعجب کرتے ہوئے یہ فرمایا تھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے پاس بھیجا، جنہوں نے حضرت عزیر علیہ السلام کی روح قبض کر لی، اور پھر 100 سال تک اللہ نے ان کو یوں ہی موت کی نیند سلائے رکھا۔ اس دوران بنی اسرائیل میں بہت سے واقعات و حادثات رونما ہوئے، اور بیت المقدس پھر آباد ہو کر پر رونق شہر بن گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام میں روح پھونک دی، آپ زندہ ہو کر بیٹھ گئے۔ تو فرشتے نے پوچھا، آپ یہاں کتنی مدت رہے؟ جواب دیا، 1 دن یا دن کا کچھ حصہ۔ دراصل آپ علیہ السلام دن کے شروع میں آرام فرمائے ہوئے تھے، اور اس وقت غروب آفتاب کا وقت تھا۔ فرشتے نے کہا، نہیں، بلکہ آپ 100 برس تک اسی حالت میں رہے ہیں۔ آپ اپنا کھانا پانی دیکھیے، اپنے کھانے پانی کو دیکھیے، جو بدلہ تک نہیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے اپنے کھانے کی طرف نظر ڈالی تو انگور کا شیرہ اور پانی اور خشک روٹی اسی حالت میں تھی، دونوں میں کوئی تغیر پیدا نہیں ہوا تھا۔ اسی طرح انجیر اور انگور بھی اسی طرح تر و تازہ تھے۔ پھر آپ کے دل میں بتائی گئی مدت کے بارے میں انکار کا خیال پیدا ہوا، تو فرشتے نے کہا، آپ میری بتائی ہوئی مدت کو بعید اور غلط سمجھ رہے ہیں۔ تو پھر ذرا اپنے گدھے کی طرف تو دیکھیں۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے گدھے کی طرف دیکھا تو حیران رہ گئے، کیونکہ اس کی ہڈیاں گل سڑ کر بوسیدہ ہو چکی تھی۔ فرشتے نے ہڈیوں کو حکم دیا تو ہڈیاں ہر طرف سے اکٹھی ہو کر ایک جگہ جمع ہوئی اور پھر جڑ کر ڈھانچہ بن گئی۔ حضرت عزیر علیہ السلام حیران ہو کر اللہ کی قدرت کا نظارہ دیکھ رہے تھے۔ پھر اس ڈھانچے پر رگیں چڑھی، پٹھے بنے، گوشت چڑھا، پھر ان پر کھال اور بال آ گئے۔ پھر فرشتے نے اس میں پھونک ماری تو گدھا آسمان کی طرف اپنا سر اور کان اٹھائے آوازیں نکالتا کھڑا ہو گیا۔ جب حضرت عزیر علیہ السلام نے قدرت الہی کی یہ نشانیاں دیکھی اور شہر کو پہلے سے زیادہ بارونق پایا تو بول اٹھے کہ میں یقین کرتا ہوں اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ پھر آپ اپنے گدھے پر سوار ہو کر اپنے محلے میں تشریف لائے تو لوگوں نے آپ کو نہیں پہچانا۔ آپ اپنا گھر بھی بھول چکے تھے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنے گھر پہنچے تو وہاں ایک نابینا اور اپاہج بڑھیا کو بیٹھے پایا، جس کی عمر تقریباً 120 سال تھی۔ وہ وہاں کے رہائشیوں کی والدہ تھی۔ جس وقت آپ گھر سے نکلے تھے اس وقت وہ 20 سال کی جوان لڑکی تھی اور آپ علیہ السلام سے خوب اچھی طرح واقف تھی۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے اس بڑھیا سے پوچھا، کیا یہ عزیر کا گھر ہے؟ تو بڑھیا نے حیران ہو کر کہا، جی ہاں۔ پھر بڑھیا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور بولی، میں نے ایک عرصے سے کسی کے منہ سے عزیر کا ذکر نہیں سنا، اب تو لوگ بھی ان کو بھول چکے ہوں گے۔ اس پر حضرت عزیر علیہ السلام نے فرمایا، میں ہی عزیر ہوں۔
اللہ تعالیٰ نے مجھے 100 سال تک موت کی نیند سلا دیا تھا اور مجھے اب اٹھایا ہے۔ بڑھیا نے کہا سبحان اللہ، بے شک عزیر کو ہم سے بچھڑے 100 سال ہو چکے ہیں اور کسی سے ان کے متعلق ہم نے کچھ سنا بھی نہیں، لیکن آپ کیسے عزیر ہو سکتے ہو؟ عزیر تو مستجاب الدعوات تھے، وہ جس مریض یا مصیبت زدہ کے لیے دعا کرتے وہ فوراً ٹھیک ہو جاتا تھا۔ لہٰذا اگر آپ دعا کریں کہ اللہ مجھے بصارت لوٹا دے تو میں آپ کو دیکھ کر بتاؤں گی کہ آپ عزیر ہیں یا نہیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام نے دعا کی اور اپنے دست مبارک کو ان کی آنکھوں پر پھیرا تو ان کی بصارت بحال ہو گئی۔ چونکہ وہ اپاہج بھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام نے بڑھیا کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا اللہ کے حکم سے کھڑی ہو جا، تو اللہ نے اس کی ٹانگیں بھی درست فرما دیں۔ بڑھیا نے آپ کو دیکھا تو پکار اٹھی، میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ ہی عزیر ہیں۔ پھر بڑھیا آپ کو لے کر بنی اسرائیل کے محلے میں ان کے عزیزوں کے گھر پہنچی۔ وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا ایک بیٹا بھی موجود تھا جس کی عمر 118 سال تھی، جبکہ ان کے پوتے بھی قبیلے کے بڑے بزرگ اور سردار تھے۔ بڑھیا نے ان سب کو آواز دی اور بولی یہ عزیر ہیں، اللہ نے ان کو 100 سال تک کے لیے گہری نیند سلا دیا تھا۔ یہ اب اللہ کے حکم سے اٹھے ہیں اور تم سے ملنے آئے ہیں۔ لوگوں نے پہلے تو یقین نہیں کیا، لیکن جب اس نے اپنی بینائی آنے اور ہاتھ پاؤں ٹھیک ہونے کے بارے میں بتایا تو سب حیران رہ گئے۔ ان کے بیٹے نے کہا میرے والد کے دونوں شانوں کے درمیان ایک سیاہ نشان تھا، آپ نے اپنے شانوں کو کھولا تو وہ نشان موجود تھا۔ پھر بنی اسرائیل نے کہا ہمارے اندر کوئی تورات کا حافظ نہیں تھا سوائے حضرت عزیر علیہ السلام کے، اور بخت نصر نے تورات کے سارے نسخے جلا دیے تھے، لہٰذا آپ ہمارے لیے تورات کو لکھ کر دکھائیں۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے والد نے بخت نصر کے ایام میں تورات کے ایک اصل نسخے کو دفن کر دیا تھا، چنانچہ حضرت عزیر علیہ السلام ان کو لے کر اس جگہ پر پہنچے اور گھڑا کھود کر تورات نکالی، جس کے اوراق بہت بوسیدہ ہو چکے تھے اور لکائی بھی مٹ چکی تھی۔ پھر آپ علیہ السلام سب کو لے کر ایک درخت کے سائے میں تشریف فرما ہوئے۔ اتنے میں اللہ کے حکم سے آسمان سے 2 شعلے اترے اور آپ کے سینے مبارک میں داخل ہو گئے، اور آپ کو پوری تورات خوب یاد آ گئی۔ آپ نے نئے سرے سے تورات لکھ کر بنی اسرائیل کے حوالے کر دی۔ ایک تو آپ نے تورات لکھی اور دوسرے آپ کے ساتھ 2 شعلوں والا معجزہ پیش آیا، جس کی وجہ سے بنی اسرائیل حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے۔ مفسرین کے مطابق آپ کی قبر مبارک دمشق میں ہے۔ ناظرین کرام، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو بآسانی آپ کو مل سکے۔